بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایسی چیزیں نہ پوچھا کرو کہ جو بیان کر دی جائیں تو پھر تمہیں وہ اچھی نہ لگیں، اور اگر اس حال میں تم پوچھو گے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرو گے تو بیان کر دی جائیں گی، وہی آ جائے گی، اس کا جواب آ جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، جو اس سے پہلے گزر چکا، جو ہو چکا، اللہ کریم اس سے معاف فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ مغفرت والے اور بہت حلم والے ہیں۔ تم لوگوں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا، انبیاء کے ساتھ سوالات کیے، مین میخ نکالی باتوں کی، اور جب وہ باتیں واضح ہو گئیں تو پھر انکار کر بیٹھے۔ لہذا آپ زیادہ سوال نہ کیا کریں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی نازک بات ہے۔ عمل کرنے کے لیے جاننا شرط ہے۔ کسی بات پر عمل تبھی بندہ کر سکتا ہے جب اس بات کو جانتا ہو، اور جاننے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں بات کی نزاکت یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز پوچھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تو جس طرح حضور نے فرمایا اس میں جو آپ کی سمجھ میں آیا اس کے مطابق عمل کریں، اس پہ جرا قدا نہ کریں، زیادہ مین میخ نہ نکالیں۔ سادہ سی بات جو حضور نے فرما دی، آپ نے سن لی، جس طرح آپ نے سمجھی اس پر عمل کریں، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ اس پہ جرا کریں گے تو وہی نازل ہو رہی ہے، آپ مختلف سوالات کریں گے، مختلف چیزیں پوچھیں گے، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ حضور اپنی طرف سے تو جواب دیتے نہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ تو پھر ایسی چیزیں جن کی وضاحت ہو جائے اور پھر وہ تمہیں ناگوار لگیں، وہ پوچھتے کیوں ہو؟ پوچھنا چھوڑ دو۔ یعنی یہ ضرور پوچھو جو ضروری ہے جاننے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتے، پھر مختلف قسم کے سوالات آگے بڑھاتے جاتے ہیں، اس کی تشریح کراتے جاتے ہیں، تو جتنے سوالات کیے جائیں گے اتنی مشکلات بڑھیں گی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر
نزول وحی کے دوران تم پوچھو گے تو جواب تو اللہ کی طرف سے آئیں گے، پھر اس میں کوئی بہانہ بنانے کی یا کسی کمزوری دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مشائخ سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ کسی بندے نے پوچھا جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، انہوں نے کہہ دیا درود شریف پڑھا کرو، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ بندہ، بہت سے درود ہیں جو حدیث میں بھی وارد ہیں، کوئی سا درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے ایک تسبیح مقرر کر لیتا ہے، 2 کر لیتا ہے، 5 کر لیتا ہے، تو اسے وہ فائدہ جو مطلوب تھا وہ حاصل ہوگا۔ لیکن اب وہ سوال کرتا ہے وہ جی کون سا درود پڑھوں؟ ایک اور سوال کیا، انہوں نے فرما دیا فلاں درود پڑھو، ایک اور پابندی لگ گئی، اب وہی درود ضروری ہے اس کے لیے پڑھنا۔ پھر سوال کریں گے جی کتنی بار پڑھوں؟ وہ فرما دیں گے 5 تسبیح پڑھو، پھر مجبوری، پھر اب فائدہ تب ہوگا جب وہی درود اتنی ہی بار روزانہ پڑھے۔ تو یہ جو فضول سوالات ہوتے ہیں یہ بارگاہ نبوی میں نہ کیے جائیں۔ یہاں ایک اور بات بھی ضمناً بڑی واضح طور پر آ گئی کہ نزول وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ کی خدمت میں مختلف سوال کرو گے تو حین ینزل القرآن، آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، تبدأ لکم، اس کا جواب آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پر وحی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے دعوے کیے نبی ہونے کے، وہ بھی باطل ثابت ہوتے ہیں کہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ کذاب ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ مشروط یہاں فرما دیا اللہ نے۔ اور جو اس سے پہلے کچھ سوال جواب ہو چکے، فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے، بڑا حلم والا ہے۔ یہ اسی کی عظمت ہے اور اس کے حلم کی عظمت ہے کہ انسانوں کو ان کے موجودہ کردار سمیت برداشت کر رہا ہے۔ زمین نہیں پھٹتی، آسمان سے عذاب نہیں آتا، لوگوں کی ظاہری شکلیں نہیں بگڑتی ہیں، اور یہ معجزات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی برکات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے جو خصوصیات دی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر قومیں غرق نہیں ہوں گی، اجتماعی عذاب نہیں آئیں گے، یا پہلے جس طرح قومیں شکل مسخ ہو کر بندر خنزیر بن جاتے تھے اس طرح کے اجتماعی عذاب میرے دنیا پہ تشریف لانے کے بعد اللہ نے ختم کر دیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جن قوموں پر عذاب آئے ان کا کردار کیا تھا، اور کیا کہیں آج ہم ویسے ہی کام تو نہیں کر رہے جیسے وہ کرتے تھے۔ تو بے شک اجتماعی عذاب نہ آئے لیکن اس کردار کا رد عمل ضرور وارد ہوتا ہے۔ ظاہری شکلیں نہ بگڑیں، روح کی شکل انسانی نہیں رہتی، شکلیں روح کی بگڑ جاتی ہیں۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ ایمان کا نام زندگی ہے، زندگی اسے حاصل ہے جس میں نور ایمان ہے، ورنہ اس کی روح حیات نہیں پاتی، ایک جانور کی طرح جیتا ہے۔ قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہیں تو اللہ نے تخلیقی جانور کیا، انہیں انسان بنایا، انسانی عظمت سے نوازا، پھر ان کا کردار حیوانوں جیسا ہو گیا۔
تو اس میں دو باتیں واضح کر دیں. ایک تو یہ کہ بارگاہ رسالت سے جو حکم سنو، جس طرح سمجھا ہے اس پر عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق سے پلٹے تو 30 دن سے زیادہ یہ غزوہ جاری رہا، محاصرہ رہا مدینہ منورہ کا مشرکین عرب کی طرف سے، اور بڑے لشکر اور بڑی جمعیت جمع ہوئی تھی کفار اور مشرکین کی. بالآخر محاصرہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا انہیں. تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دن مسلسل محاذ جنگ پر رہنے سے بہت تھک چکے تھے. صحابہ کرام نڈھال ہو چکے تھے. پھر کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا. لوگوں نے پیٹ پر کس کر پتھر باندھے ہوئے تھے. عربوں کی ایک عادت تھی، فاقہ ہو تو پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، وہ پیٹ پر پتھر رکھ کر اوپر کس کر باندھ دیتے تھے، تو اس سے فاقہ تر رہتا تھا. تو یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا کر حضور کو دکھایا تو اس نے پتھر باندھ رکھا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو اس سال میں سردی بھی تھی اور مسلسل 1 مہینے سے زیادہ رات دن حالت جنگ میں رہنے کے بعد مشرکین کو اللہ نے ہزیمت دی. ان پر غیبی لشکر بھیج دیے، آندھیاں طوفان بھیج دیے، وہ بھاگ گئے. حضور واپس تشریف لائے. آپ نے سر اقدس سے خود مبارک اتارا اور سر پر دست اقدس سے پانی ڈالا، ایک چلو دوسرا تیسرا ڈالنے لگے تو وہی نازل ہوئی کہ پہلے یہود کا جو قبیلہ جو اس سازش بنانے میں بھی شریک تھا اور مشرکین کے ساتھ تعاون بھی کرتا رہا، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بھی کرتا رہا اور اسلحہ وغیرہ بھی مسلح بھی کرتا رہا مشرکین کو اسلحہ وغیرہ دے کر. تو حکم ہوا کہ ذرا مت اتاریے، پہلے بنو قریظہ تشریف لے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین کو، صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھو. چند میل کا فاصلہ تھا جہاں بنو قریظہ کا قلعہ وغیرہ اور وہ لوگ تھے. تو صحابہ کرام فوراً چل دیے. یہ بڑے عجیب لوگ تھے. اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمائے تھے. ان میں سوال کرنے یا بہانے بنانے کی بات نہیں تھی. جو سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. اب حکم ہوا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو. آدھے راستے میں پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا صحابہ کرام میں سے کہ حضور کا منشا عالی یہ تھا کہ وہاں جلدی پہنچو، نماز تو ادا کرنی ہے، وہاں پہنچ کر بھی کرنی ہے، یہاں پڑھ لیں تو اول وقت میں ادا ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی سادہ سا حکم ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھو، بات ختم ہو گئی، اس میں آپ یہ کیوں نکالتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگوں نے عصر کی نماز وہاں ادا کرنا شروع کر دی. راستے 4 فرض تھے، انہوں نے پڑھے. انہوں نے وہاں پہنچ کر نماز کی نیت کی، وہ فارغ ہوئے تو یہ بھی پہنچ گئے. اور اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ افروز ہوئے. تو یہ بات پیش کی گئی حضور کی کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، کچھ نے یہاں آ کر پڑھی. تو آپ نے کسی کو دونوں میں سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور خاموش رہے، گویا دونوں کو صحیح تسلیم کیا حضور. اب ایک ارشاد عالی تھا، اس سے دونوں پہلو نکلتے تھے، دونوں پہلوؤں پر عمل ہو گیا. تو یہ تو ہوتی ہے ان لوگوں کی بات جو عمل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہتے، قرید آگے لے جاتے ہیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. فرمایا بارگاہ رسالت میں اس طرح کے بار بار سوال نہ کرو. اور یہی
علماء حق فرماتے ہیں کہ طالب یا مرید کا شیخ کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہونا چاہیے کہ جو حکم ہو جس طرح سمجھے اس پر عمل کرے، چونکہ وہ حکم شریعت کے مطابق ہوگا۔ کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی بزرگ شریعت کے باہر حکم نہیں دے سکتا اور نہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ شیخ ہے نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ اسے شیخ سمجھا جائے، چونکہ اتباع شریعت کا کرنا ہے، اور مشائخ ہوتے ہیں شریعت مطہرہ پر عمل کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، اور ان میں ایک برکت ہوتی ہے کہ اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے عمل کرنے کا۔ ورنہ مسئلہ تو کتاب سے ہی بندہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی بتا دیتا ہے، لیکن جنہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے خصوصیت نصیب ہوتی ہے اور وہ مشائخ بنتے ہیں تو ان میں ایک کیفیت آ جاتی ہے بارگاہ رسالت پناہی سے کہ جب بات بندہ سنتا ہے تو اس پر عمل کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو فرمایا اس میں مین میخ نہ نکالو، سادہ سی بات جس طرح سمجھ آئی ہے اس پر عمل کرو۔ دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ ینزل القرآن، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جب قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تو پھر سوال کرو گے تو جواب اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، پھر اسی میں سے جو نازل شدہ ہے اسی میں سے تفصیل بتائی جائے گی۔ اب سوال کرو گے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی آ سکتی ہے جو مستقل ہوگی، پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد وحی نہیں آئے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے اور وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قد سالھا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں تھیں جن کے پاس نبی آئے، انبیاء اور رسل آئے، صاحبان وحی آئے، اور ان پر انہوں نے اس طرح کے سوال کیے، لیکن جب جواب آئے ثم اصبحوا بها کافرین، تو پھر وہ ان کا انکار کر بیٹھے، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، اور انکار کی وجہ سے کفر میں چلے گئے۔ تو فرمایا یہ بہت بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، اور جاننے کے لیے پوچھنا اور بات ہے، اور محض قرید کے لیے اور بات کو الجھانے کے لیے سوال در سوال کیے جانا ایک اور بات ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ نہیں بنایا، کافروں نے اللہ پر جھوٹ بولا، اور یہ ان کی اکثریت بے وقوف ہوتی ہے۔ مشرکین عرب نے مختلف رواج بنا رکھے تھے، کچھ بتوں کے نام پر اونٹوں کو چھوڑ دیتے اور ان کا ایک نام رکھ دیتے، پھر انہیں کوئی نہیں چھیڑتا تھا کہ یہ بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے۔ اسی طرح بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ کچھ اونٹ اس لیے چھوڑتے تھے کہ یہ اتنی دفعہ جفتی کر چکا ہے اس لیے اب بت کے نام پر چھوڑ دیا، کچھ مادہ اونٹنیاں اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ جتنی دفعہ اس نے بچے دیے اس نے مادہ ہی بچہ دیا، اب اتنے بچے دے چکی، اب اس کے بعد یہ بت کے نام پر آزاد ہے، تو پھر ان کی بڑی عزت کرتے اور انہیں بت کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا کسی کتاب میں، اللہ کے کسی نبی نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس طرح سے جانوروں کو بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دو۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ یہ کافروں کی کیسی بدبختی ہے کہ ان کے جہنم جانے کے لیے تو کفر ہی کافی تھا،
مزید اس پر رسومات بنا کر اللہ پر جھوٹ بولتے. یعنی دوزخ جانے کے لیے تو کفر ہی کافی تھا، تو مزید اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہیں کہ اللہ کریم پر جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ اپنے ساتھ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ اپنی تباہی کے اسباب کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور ہمارے ہاں باقی دنیا میں عالم اسلام میں اتنا زیادہ نہیں ہے یہ رواج جتنا بر صغیر میں ہو گیا. بر صغیر میں کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ ہندو مسلم اکٹھے ہو جائیں اور ہم ان پر حکومت کرتے رہیں. جیسے مغلوں میں سے اکبر کا نام لیا جاتا ہے. تو بہت سی رسومات جو ہندوؤں کی تھیں وہ مسلمانوں میں آ گئیں. اب وہ اتنی راسخ ہو چکی ہیں کہ لوگ فرائض ترک کر سکتے ہیں، صلات چھوڑ دیتے ہیں، پنجگانہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن ان رسومات پر ضرور عمل کرتے ہیں. کچھ شادی بیاہ کے معاملے میں ہیں، حتیٰ کہ موت کے معاملے میں بھی ہیں، اور باقی امور تو اور دوسرے دیگر امور میں بے شمار ایسی رسومات ہیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں. اور پھر ایسی رسومات ایجاد کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہوں اور ان پر عمل کو ثواب بھی سمجھنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا، لیکن نئے کام تو بے شمار ہوتے ہیں. نیا کپڑا بناتے ہیں، نیا جوتا بناتے ہیں، نیا مکان بناتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں، نئے کام ہوتے ہیں. کسی نئے کام کو منسوب کرنا شریعت کی طرف جو حضور نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، قرآن و سنت میں نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا کر اسے ثواب بھی کہنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے ایک بات ایجاد کر کے اسے کہتا ہے یہ ثواب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. لوگ ناسمجھی میں عجیب باتیں کرتے ہیں. میرے پاس ایک خط تھا کل کہ جی میں نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دے جو میں کیا کروں. تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. فلاں بندے نے کتاب میں لکھا تھا کہ ایسا کرو. میں نے کہا خدا کے بندے، تو کیا نبوت کی تمنا رکھتا؟ اگر نہیں رکھتا تو امتی ہے محمد الرسول اللہ کا، تو پھر کون سا کام ہے جس میں حضور نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ پھر تو تیرے لیے وہ کافی ہے، جو حضور نے فرمایا اس پر عمل کر. اور اگر تو چاہتا ہے کہ اس سب کے باوجود، قرآن و سنت کے باوجود تجھے براہ راست اللہ کو اور کرنے کا کام بتائے، تو اس کا مطلب ہے تو پھر نبوت کا متمنی ہے. یعنی اب بندہ ایسے نیکی سمجھ رہا ہے، 2 نفل پڑھ کے دعا کر رہا ہے، اور کتنی جاہلانہ بات ہے. اسی طرح پرسوں کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، جی ہمیں کچھ پڑھنے کو بتائیں. میں تلاوت کر رہا تھا. میں نے کہا آپ قرآن پڑھتے ہو؟ جی نہیں. میں نے کہا تو یہ 30 پارے پڑھنے کے لیے ہیں. مطلب ہے وظیفہ. میں نے کہا یہی وظیفہ ہے، روز پڑھو، رکوع پڑھو، پاؤ پڑھو، پارا پڑھو، 2 پارے پڑھو، 4 پارے پڑھو، ترجمہ پڑھو، سمجھنے کی کوشش. اس سے بڑا وظیفہ کون ہوگا جو اللہ کا کلام ہے؟ اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں 3 باتیں آ گئیں. ایک بات یہ کہ دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ جتنی اتممت علیکم نعمتی، جتنی نعمتیں اللہ کریم سے بندہ حاصل کر سکتا ہے وہ سب اس دین کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ اس سے باہر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی مزید نعمتیں لا دے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے دین اسلام کو اپنی رضامندی کا مظہر بنا دیا ہے۔ اب اس سے باہر نکل کر رضا الہی حاصل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نعمت حاصل ہو سکتی ہے، نہ کوئی رضا الہی کا کوئی شمع حاصل ہو سکتا ہے۔ سب کچھ اس دین کے اندر ہے۔ ایک یہودی عالم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بناتے اور ہر سال مناتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جاہل اور بے وقوف ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ میں، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جلوہ افروز تھے۔ تو ہر سال عرفات میں مسلمانان عالم اسی طرح جمع ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور وہیں وہ عید ہماری، اسی دن ہماری عید بھی ہوتی ہے، اسی دن ہمارا حج بھی ہوتا ہے۔ اور وہ جمعے کا دن تھا، روئے زمین پر ہر مسلمان جمعے کی بھی کوشش کرتا ہے، ہر شہر، ہر قریے، ہر گاؤں میں جمعے کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی؟ تم اور اس سے بڑا کیا کرتے؟ ہم تو اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، حضور عرفات میں جلوہ افروز تھے، اسی دن حج بھی تھا، اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو اب بھی مسلمان یوم عرفہ کو بھی وہاں جمع ہوتے ہیں اور جمعے کو بھی روئے زمین پر جہاں مسلمان ہیں وہ جمعہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہم تو یہ عید ہر ہفتے بھی مناتے ہیں، ہر سال بھی مناتے ہیں۔ تو اب دین کے باہر، اسلام کے باہر، قرآن و سنت کے باہر جو شخص کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا لا یاکلون، ان میں عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے جو ایسا کرتا ہے۔ کوئی وظیفہ، کوئی چلا، کوئی عبادت جو قرآن و سنت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسے بطور عبادت کرنا یہ جہالت ہے، ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اس سے بندہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ فرمایا جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ اس بات پہ آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حضور پر نازل ہوئی، جو اللہ نے حضور کے طفیل ہمیں بتائی ہے، اس بات پر آؤ، تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا باپ دادا اس طرح کرتا تھا، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اپنے باپ دادے کو جاہل سمجھ رہے ہیں، انہیں بے وقوف سمجھ لیں اور ہم زیادہ عقل مند بن جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ ان کے آباء نہ علم ہی رکھتے ہوں اور نہ ہدایت ہی رکھتے ہوں۔ یعنی اگر آباء معاذ اللہ کسی کے بزرگ والدین یا کسی کے باپ دادا گمراہ تھے تو گمراہی میں باپ دادا کی پیروی درست نہیں ہے، بلکہ طے شدہ امر ہے کہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا صرف وہ بات عند اللہ قبول ہوگی اور وہی دین ہے۔ لیکن بدبختی ہے لوگوں کی کہ وہ اپنے باپ دادا کی ایک خاص آنر بنا لیتے ہیں۔ یہی بات مشرکین بھی کہا، باپ دادا کی بات مانو لیکن وہ کہ باپ دادا ہدایت پر ہوں اور ان کے پاس اللہ اللہ کے رسول کا قول ہو، پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آباء و اجداد اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بے بہرا تھے اور محض رسومات میں کھو گئے تھے تو پھر درست نہیں ہے کہ جو حالات کے پیچھے چلنا صحیح نہیں ہے۔
پھر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایک لوگوں میں یہ رواج بن گیا ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید زیادہ کرتے ہیں، اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں چوری کرتا ہے، فلاں عبادت نہیں کرتا، فلاں نے فلاں کام کیا وہ غلط ہے، فلاں، سارا دن رات یہ بحث رہتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا، کوئی یہ تکلف نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے یہ سیدھی سی بات فرمائی کہ اے لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، تمہاری ذمہ داری تم خود ہو، اپنی فکر کرو۔ جب بات کرو تو اپنی کرو، سوچو تو اپنے بارے سوچو کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں کہاں کمی ہے۔ ایک دن گزرتا ہے تو کبھی شام کو، کبھی عشاء کو، کبھی رات کو یہ دیکھو کہ دن بھر میں نے کتنے کاموں میں اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے اور کتنے کام ایسے ہیں جن میں اطاعت سے نکل گیا ہوں۔ تو کسی ایک پر گرفت ہو گئی تو کیا بنے گا؟ سو فرمایا علیکم انفسکم، تم اپنی جان کے ذمہ دار ہو، اپنے ذمہ دار ہو، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اگر تمہاری اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو تمہارے باتیں کرنے سے دوسرے کیسے سدھر سکتے؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو دوسرے گمراہ ہونے والے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی بندہ غلطی کرتا ہے یا دوسرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا دوسرا کوئی بندہ دین کے خلاف جا رہا ہے تو اسے بتانا سمجھانا یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ کہنا جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ سیاست میں چلتا ہے، سارا دن رات ٹی وی پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ حکومت نے یہ غلط کیا، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگلی حکومت نے بھی ایسا کیا تھا، اس سے اگلی نے بھی ایسا کیا تھا۔ بھئی یہ مسلسل گناہ کرنا کوئی گناہ کے جواز کی دلیل بن جاتا ہے؟ یعنی ایک کام غلط ہے اس کی یہ کوئی دلیل نہیں کہ جی سارے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ بھئی سارے کر رہے ہیں تو سارے غلط کر رہے ہیں، اس کے یہ جواز تو نہیں کہ آپ بھی غلط کرو۔ جیسے اب سود عام ہو گیا، ہر بندہ سود خوار ہو گیا، کسی سے 10 روپے کوئی مانگتا ہے 10 دن کے لیے تو وہ کہتا ہے تجھے 15 لوٹانے ہوں گے۔ یہ عام ہو گئی ہے بات۔ بینک سے سود کھاتے ہیں، ڈاکخانے سے سود کھاتے ہیں، آپس میں لین دین میں سودی کاروبار شروع ہو گیا۔ اب کوئی کہے جی ہر کوئی سود کھا رہا ہے تو اس سے سود کھانا حلال تو نہیں ہو گیا، ہر کوئی حرام کھا رہا ہے۔ تم اپنی فکر کرو، تم تو اس سے بچو۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا یا لوگوں کا کسی گناہ پہ متفق ہو جانا اس کے جواز کا سبب نہیں بنتا۔ برائی برائی ہی رہتی ہے، نافرمانی نافرمانی ہی رہتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ سارے لوگ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور غلط کرنا ہے۔ سو فرمایا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ قبر میں تمہارے ساتھ سارے لوگ نہیں جائیں گے، سارے لوگ تمہاری طرف سے جواب نہیں دیں گے، تمہیں خود جانا ہے، خود اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی طرف سے جواب دینا ہے۔ لہذا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، انسانی مزاج ایسا ہے کہ ہم سارے جہان کو زیر بحث لاتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ کہیں 4 بندے بیٹھے ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کس کس کو زیر بحث لائیں گے، اور وہاں تک ان کی رسائی بھی ہے کہ نہیں۔ محلے میں ایک مولوی نماز جمعہ پڑھا رہا ہے، وہ مسائل نہیں بتاتا اور وہ امریکہ کے صدر کو اور دوسروں کو کوس رہا ہے، بھئی تمہاری بات وہاں تک جا رہی ہے یا تمہاری بات وہ سن رہے ہیں، یا اگر سن رہے ہیں تو تمہاری مانیں گے؟ تو وہ بات کرو جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، جو ان کے مطلب کی بات ہے، جو تم سے کچھ سننے آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، وہ شاید اللہ کرے کچھ مان بھی لیں،
تو انہیں ان کے مطلب کی بات بتاؤ، جو سامنے چیز ہے جس پر ہمارا، پھر اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو تلاش کرو کہ میں اس سارے میں کہاں ہوں۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسرے کا گناہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ دو گے تو تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا اپنی فکر کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا، سب نے ایک جگہ ایک وقت میں ایک مقام پر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ کتنے ایسے جرائم ہوں گے جو تم کر کے بھول چکے ہوگے، کچھ کام ایسے ہوں گے جنہیں تمہیں خیال ہی نہیں ہوگا کہ یہ میں نے جرم کیا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن پر تم زندگی میں فخر کرتے ہوگے کہ میں نے یہ بڑا کام کیا ہے۔ وہاں اللہ کو احتیاج نہیں ہوگی کہ تم بتاؤ تو اسے پتہ چلے، بلکہ وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے زندگی میں کیا 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 ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تمہارا کردار تھا وہ اللہ کریم تمہیں ایک ایک بات یاد دلائیں گے کہ فلاں لمحے تو نے یہ کیا تھا، فلاں لمحے تو نے یہ کیا تھا، فلاں۔ انسان کئی باتیں بندہ بھول چکا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یہ یاد نہیں، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کریم شہادتیں دیں گے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے چمڑا، جلد، وجود، اس کی آنکھیں، اعضائے بدن، اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی یہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا تھا، وہ کہیں گے اللہ کیا تھا، ہاتھ کہیں گے ہم سے کیا تھا، آنکھ کہیں گی میں گواہ ہوں، جسم کہے گا کیا تھا یا اللہ اس نے۔ وہ قرآن کریم میں بڑا عجیب مکالمہ آتا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا کہ ظالم ہو، اگر مجھ پر عذاب ہوگا تو تم ہی پر ہوگا، تم کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ وانطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی تھی، تو ہم اس کی دی ہوئی قوت پر اور اس کے حکم پر غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ جلیں گے یا مریں گے یا عذاب ہوگا تمہارے ساتھ بھگتیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ تو فرمایا اس لمحے کو یاد رکھو جب تمہاری پیشی ہوگی، اور وہ بارگاہ ایسی ہے کہ تمہارے کردار کے ایک ایک ذرا ذرا سے کام سے واقف ہے، تمہیں وہاں بتایا جائے گا کہ تم یہ کرتے رہے ہو، تمہارا یہ کام غلط تھا، یہ کام غلط تھا، یہ نظریہ غلط تھا، یہ عقیدہ غلط تھا۔ تو اس کی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو زیر بحث لاؤ، اپنے کردار پہ سوچو، اپنے عمل پہ سوچو، اور اس بات کو سامنے رکھو کہ کل اس عمل سمیت تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، دین کی سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔